बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, ये महीना जो है ये कुर्बानी के साथ साथ हज का भी है, और अल्लाह ताला ने इसमें हज को एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर फजीलत दी है और हमें एहसान हम पर किया है कि हम अपने हज करने के बाद तमाम गुनाहों से पाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐसे इंसान हो जाता है जैसे माँ ने उसको जना। तो हज करना जिनको इस्तात है, जो पैसा है जिनके पास, जैसे कुरान पाक में इरशाद है, वअनफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुकति वअहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। और तुम खर्च करो अल्लाह की राह में और न तुम डालो अपने हाथों को तरफ हलाकत के, और तुम नेकी करो, यकीनन अल्लाह पसंद करता है नेकी करने वालों को। जैसे कि हम जैसे पैसे गिन गिन के रखते रहते हैं, बचा बचा के रखते रहते हैं और खर्च नहीं करते नेकी के कामों की तरफ, तो अल्लाह ताला ने खुला खुलम इरशाद फरमाया कि वो हलाकत की तरफ अपने हाथों को लेके जा रहे हैं, और नेकी जो करता है उसको अल्लाह पसंद करता है। तो ऐसे ही अब जब हज का महीना है तो इसमें जो इस्तात रखती हैं बहनें, बेटियां, भाई, वो ज़रूर हज को जाएं। और हज पर जाने से पहले हज 3 अक़साम का है। पहला हज जो है वो अफरादी हज है, दूसरा हज है किरान, तीसरा हज है हज्जे तमत्ता। हज्जे तमत्ता जो है उस पर जब हम जाते हैं तो हम पहले उम्रा की नियत करते हैं। हमने पहले उम्रा की नियत करनी है और हमने एहराम, जैसे उम्रा करते हैं इसी तरह एहराम बांधना है, इसी तरह हमने जाना है। और एहराम बांधने के बाद हम अपने बाल नहीं खोल सकते, और मर्द भाई जो हैं, हजरात जो हैं, उनके लिए एहराम है 2 चादरों का। खुला कपड़ा हो, सिला हुआ ना हो, एक चादर वो तहबंद बांध लें और एक जो है उसको अपने ऊपर के हिस्से पे लपेट लें। और ख़वातीन जो हैं उनका जो बाया है, जो लिबास है, वो उसी को एहराम की नियत पर अपने बाल ढांप लें, बाल नज़र ना आए, हाथ और चेहरा नज़र आए, बाल और बाजू जो हैं वो उनके नज़र ना आए, ये एहराम की उनकी हालत हो गई। और मिकात से वो अपनी एहराम की नियत कर लें और उम्रा की नियत करके उम्रा बांध लें। अब इसमें अगर वो उनसे कोई गलती होती है तो उन पर दम आ जाता है। दम जो है वो फिर उनको देना लाजम हो जाता है, उसमें वो कोई कोताही हो जाती है, कोई गलती हो जाती है। तो ये हमने हज्जे तमता जो है उसका हमने उम्रा करना है पहले। उम्रा करने के बाद जब हम वापस आएंगे तो उम्रा के जो एहराम है वो खोल देंगे और फिर हम उसके बाद हज के लिए एहराम बांधेंगे। ठीक है, हमने 8 जुल्हज के बाद 5 दिन हैं हमारे जो बहुत ज़्यादा मसरूफियात के हैं, और हज का मानी मुशक्क़त है, वो है ही मुशक्क़त हज करना। तो हज में बहुत सारी मुशक्क़त भी आती हैं, मसरूफियात भी ज़्यादा हो जाती हैं, परेशानियां भी होती हैं। उन परेशानियों को हमने बर्दाश्त करना है, और वही बर्दाश्त करना ही हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। और तलबिया जो है वो हमें याद हो, हर बहन को, बेटी को, भाई को, ताकि वो इसको बुलंद आवाज में कसरत से पढ़ते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये आपने पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ 3 बार पढ़ के छोड़ देना, इसको बार बार पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अब ये आपका हज का एहराम जो है वो शुरू हो गया 8 जिलहज को।
سارا دن آپ نے مصروف رہنا ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے، آپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے، اور پروگرام جو ہیں وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ان میں آپ کو وہ وہاں پر معلم جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ دوسرا دن بھی ہے، وہ بلند آواز میں ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تیسرے دن ہم نے طواف کے بعد منا کی طرف چلا جانا ہے، منا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ منا میں آپ نے ساری رات جو ہے جاگ کر گزارنی ہے منا کے اندر، اور اس طرح سے رہنا ہے وہاں پر کہ آپ نے کسی کے ساتھ، جیسے ہے نا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہاں پر تھوڑی سی تکلیفیں بھی آتی ہیں، وہ برداشت کرنی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، تاکہ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرتے ہو نیکی سے، یعلمہ اللہ، اس کو جانتا ہے اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے زادرہ لے لو، اور بے شک بہترین زادرہ تقوی ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ عقل والو مجھ سے ڈرو۔ ظاہر بے وقوف آدمی کو تو نہ ایمان کا پتہ ہے اور نہ اس نے ڈرنا ہے، اور جس کو ڈر نہیں وہ کچھ پا نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ ہمارا تیسرا دن ہو گیا۔ اب ہم نے منا میں جانا ہے تو ساری رات ہم نے جاگنا ہے وہاں پر، اور میقات کی نیت کرنی ہے، حجر اسود پر جب واپس میقات کی نیت کرنی ہے، اور ہم نے ادھر بار بار یہ پڑھتے رہنا ہے، اور میقات میں ہم نے اپنے نفل و عبادت اور اللہ سے معافی اور اللہ تعالیٰ سے درگزر یہ مانگتے رہنا ہے۔ جب ہم نے واپس آنا ہے تو ہم نے پھر آ کر طواف کرنا ہے، رمل کے لیے اور استلام کے لیے چہرہ نہیں بدلنا، صرف ہاتھوں سے کرنا ہے اگر دور ہیں تو۔ اگر آپ حجر اسود کے قریب ہیں تو پھر آپ جا کر بوسہ لے سکتے ہیں، اگر زیادہ رش ہے یا کہ مریض و خواتین ہیں یا اور ہے تو کسی کو دھکا دے کے گرا کر نہیں جانا، تو پھر آپ رمل کے لیے چہرہ نہ بدلیں، صرف ہاتھ سے جو ہے وہ کریں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہر چکر پر یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر چکر پر استلام کرنا ضروری ہے، لیکن رمل کے لیے آپ جو ہے اپنا چہرہ استلام میں بھی اور رمل میں بھی چہرہ نہیں بدلیں گے۔ تو اسی طرح ہم نے جیسے پہلے اس میں ہے وادی منا کی دعا، وہ کیا پڑھنی ہے کہ جب منا میں ہم ہیں، یہ تو میں نے طواف کا بتایا آپ کو، اس کا عمرے کے لیے۔ اب جب ہم وادی منا میں پہنچ گئے ہیں تو ہم نے وہاں پر دعا جو کرنی ہے وہ یہ ہے، اے میرے مالک، اے سمندروں کے مالک، اے جنت اور ہوا کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، میرا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ سورج نکلنے کے بعد ہم پھر اب جب رخ کریں گے اس کی طرف، عرفات کی طرف، تو ادھر پھر ہم نے یہی دعائیں مانگنی ہے، اور تیسرا کلمہ ہم نے کثرت سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جبل رحمت پر بھی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ عرفات میں مسجد نمرہ میں جا کر ظہرین اور عصر وہ وہاں پر پڑھی جائے گی، اور پھر آپ وہاں بھی اللہ کے حضور ڈوب ڈوب کر رو رو کر دعا مانگیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے بھیجنا ہے۔ اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارا جو 10 ذو الحج ہوگا، طلوع آفتاب ہوگا، اس کے دن ہم نے ایک جگہ رک جانا ہے جہاں پہ تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ سلام پڑھنے ہیں،
اور شام کو مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانی ہیں 3 دن کے لیے ہم نے کنکریاں اٹھائیں گی 3 دن کے لیے ہم نے کنکریاں اٹھانی ہے اور ان کو دھو لینا ہے اور وہ ہم نے جمرہ عقبہ پر رمی کرنی ہے پہلے بڑے شیطان کو اس کو ماریں گے پھر دوسرے شیطان کو پھر تیسرے شیطان کو یہ 3 دن کنکریاں مارنی ہوتی ہیں لیکن پہلے دن جب آپ کنکریاں ماریں گے تو کنکریاں مار کر آپ کو قربانی کرنی ہے اور پھر حلق کرنا ہے سر کے پورے بال کٹوانے ہیں خواتین 1 انچ بال کاٹتی ہیں نیچے سے اور مرد حضرات جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ پورے بال کٹوا دیں تاکہ آپ کی تمام بیماریاں تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں لیکن اگر جو نہیں بھی کٹواتے کم کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی بعید نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے جانا ہے اور شیطان الرجیم جو ہے اس پر لعنت کرتے ہوئے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں اس کے بعد قربانی کر کے اور آپ نے اپنے سر کے بال کٹوانے ہیں اور پھر واپس آپ نے اپنا احرام کھولنا ہے تو آج اتنا ہی انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ